کہتا ہوں کہ وہ 99 کی نسبت جو بٹتی نہیں اس کے زیادہ خوشی کرے گا۔ اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ آمین آمین۔ اسی تو میری بڑی خواہش تھی لاسٹ ڈے سے بھی کہ ہم دا لوسٹ شیپ کے بارے میں سیکھیں، کوئی بھی بھیڑ کے بارے سے۔ کس کے بارے میں؟ کوئی بھیڑ، لاسٹ شیپ۔ آپ سب نے کیا ہے کہ سیکھا ہوگا چرواہے کے بارے میں کہ چرواہا کیسا تھا۔ کس کس نے چرواہے کو دیکھا ہوگا؟ ہم نے مان کے سر چرواہا کیا کام کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے چند کتابوں میں دا ریڈینٹ ریڈنگ کی بک میں سیم دا شیپ ڈاگ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو سٹوری سناؤں گا، اس کے بعد پھر ہم یہاں آئیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی توجہ ہو۔ اس سٹوری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام ٹیموتھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹیموتھی۔ اس کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے سیم۔ اس کو کہتے ہیں سیم دا شیپ ڈاگ۔ اس کتے کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ مالک کے ساتھ بھیڑوں کی کیا رکھوالی کرتا ہے۔ اور جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے کیا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے، دوسرے کیا ہے کہ درندوں سے الرٹ رہنے کے لیے ایک کیا ہے کہ ڈومیسٹک پالتو کیا ہے کہ ایک کتا کیا رکھا ہوتا ہے۔ اس کا کام نہ صرف بھیڑوں کی رکھوالی کرنا بلکہ اگر کوئی اسٹرینجر، کوئی ایسا شخص جو کہ وہاں کا واسی نہیں ہوتا، اس کو دیکھ کے وہ کیا کرتا ہے؟ جن کے گھروں میں پیٹ ڈاگز ہیں ان کو پتا ہے کہ کتا آواز نکالتا ہے۔ آواز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی ان نون شخص کیا ہے کہ آیا ہوا ہے اور مالک کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ گھر والے دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم اگر کوئی بھی گھر کا کیا ہے کہ فرد اٹھا ہوتا ہے اور اس سے معلوم پڑ جائے کہ کوئی ایسی چیز یہاں پر غیر معمولی ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے انانیمس۔ کیا کہیں گے؟ انانیمس، جس کا ہونا نہیں چاہیے۔ انانیمس لفظ ہے۔ انانیمس مینس کہ وہ شخص جو کہ اسٹرینجر ہے، کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں آپ کو محسوس ہو رہے کمرے میں کوئی ہے تو کیا آپ خود جانا چاہتے ہیں کیا نہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے روم میں، لیکن یہ جو سیم دا شیپ ڈاگ ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بڑی دلیری کے ساتھ، مجھے آج وہ کہانی، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے اس بک کو، تو بڑا اچھا لگا۔ ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا، جب اس وقت ہمیں اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی، صرف پڑھنا آتا تھا۔ جب پڑھا، جب اس کا ترجمہ پڑھ چلا تو وہ ویری ہیپی، بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک کتا ہو کے اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، اور اس نے ایک ننھی سی بھیڑ کو کیا ہے کہ ایک بہت ہی برفیلے علاقے میں ایک ننھی بھیڑ برف میں کیا ہے کہ یورپین کنٹری میں جب کیا ہے سنوئنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، جیسے ہی اس وقت جیسے یہ اب وقت ہے تو سنوئنگ اتنی تیز ہوتی ہے تو لوگوں کی گاڑیوں پر، گھروں پر کیا ہے کہ برف اتنی جم جاتی ہے کہ انہیں ہٹانی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ان کی ایک بھیڑ وہ برف کے نیچے دب جاتی ہے، اور ڈاگز کی کیا ہے کہ سینس آف اسمیلنگ اتنی اچھی ہے کہ وہ سونگ کر بتاتے ہیں کہاں پر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ملٹریز میں، ہمارے پولیس میں کتوں کو اسپیشل طور پر رکھا جاتا ہے، جو کہ وہ کیا کرتے ہیں، جا کر انانیمس چیز کو، جو چھپی چیز ہوتی ہے، اس کو وہ سونگ کر، خدا نے کیسی کیا ہے جو ان کے اندر یہ سینس بھر رکھی ہے، ایسی حص ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ شیم دا شیپ ڈاگ ہے، اس نے اس کو نکالا، مالک کو بتایا، اس نے اپنے پنجوں سے کیا ہے اس کو کیا ہے کھودا، اور اس کا مالک جب آیا تو اس نے اپنے شول کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ، بیلچے کے ساتھ اس کو کھود کر نکالا، اور اس نے اپنی بھیڑ کو کیا اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھر لے کے گیا، اور اس نے اپنے کتے کو بہت زیادہ کیا کہ پیار کیا کہ تیری وجہ سے یہ بھیڑ بچ گئی۔ کس نے پیار کیا؟ اپنے کتے سے، سیم دا شیپ ڈاگ۔ اور ایک وقت پھر کیا ہوا، ایک ایسا واقعہ آیا
کہ اس کا مالک بہت زیادہ غریب ہو گیا, اس کو اپنی بھیڑیں بیچنی پڑ گئی. ایک شخص کیا ہے کہ آ گیا ہمارے بزرگ کی طرح, وہ کہہ رہا کہ یار مجھے بھیڑیں نہیں چاہیے, مجھے تیرا یہ کتا چاہیے. اور مالک کون تھا؟ پادری ڈینیل کی طرح. اس نے کہا ہے کہ اگر تو کہے کہ مجھے 1000 پاؤنڈ بھی دے دے گا, یہ نہیں میں دے سکتا. تو آپ کو پتا کتے نے کہا کہ انگلش میں کہا کہ Sam the sheepdog got happy and he waved his tail with happiness. کہ سیم جو شیپ ڈاگ تھا اس نے اپنی دم ہلائی کہہ رہا کہ میں اتنا خوش ہوا, کتا کہہ رہا ہے اپنے تاثر کہ میرے مالک نے میرا 100 گنا خون بڑھا دیا, کہ اتنا مجھے پیار کرتا ہے کہ اپنی بیڑے کہہ رہا ہے کہ لے جاؤ ساری لے لو, 1000 پاؤنڈ بھی دو گے تو میں یہ اپنا کتا تمہیں. ہم انسان آج کل کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں کوئی لالچ دیتے ہیں تو ہم اپنے یسوع کو بھی بھول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, خیر ہے. آج ہم جیسس کرائسٹ کی پیرابل کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے یہ پیرابل, یہ تمثیل کیوں کہی, وجہ کیا تھی. میں نے آپ کو سیم دی شیپ ڈاگ کی کہانی آپ کو چھوٹی سی اس لیے سنائی تاکہ ہمارا غور بڑھے کہ کلام بھی ہمیں کیا کہتا ہے, یسوع کیا کہہ رہے ہیں. غور کیجئے گا. متی کی انجیل اس کا 18واں باب, عنوان لکھا ہوا ہے, اگر آپ کا یہ بائبل ہے اس میں لکھا کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل. کیا لکھا؟ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانے. چھوٹے بچوں کو, لازمی نہیں کہ آپ ہی چھوٹے بچے ہیں, ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کمتر جانتا ہے اور جو دوسروں کی نظر میں بھی کمتر ہوتا ہے, ہر وہ شخص, کیا کوٹیشن کیا ہے, ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کمتر جانتا ہے اور دوسروں کی نظر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی کسی کاؤنٹنگ میں نہیں لے کے کہہ رہے ہیں یہ تو بخار ہے, اس کی کوئی قدر نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, اور سب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو سجیشن دیتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی یہ سننا, اس کو تو پتہ ہی نہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کھوٹا سکہ کیا آتا ہے, کام آ جاتا ہے. جیسے اس دن ہمارے گھر میں گھر کا بیٹا ایک چھوٹا دانش نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, بھائی کا بیٹا ہے, اس سے رپورٹ دی. حالانکہ ہماری پوری ٹیم سٹرگلز کر رہی تھی اس بچے کا واقعہ جب ہوا ہے تو میں وہاں سے جا کے مجھے اس سے روک دیا. پہلے مجھے بڑا برا بھی لگا, میں نے کہا کہ ساتھ بیٹی بھی میری اس سے روک دیا مجھے, کہہ رہے کہ چاچو یہ واقعہ ہو گیا, میرے پیروں میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ایکسیلیٹر چھوٹ گیا. اس نے پکڑ لی گاڑی, ایک دھچکا لگا تو اس نے پکڑ کر کہ آپ فٹافٹ ایسا کر گھر میں اس کو چھوڑے باجی کو اور پھر آئیں. تو میں جیسے آیا تو میں ان کو دیکھ کے میرا خون بڑھ گیا, اپنے ساتھی کو دیکھ کے کہہ رہے یار ہم کر رہے ہیں, آپ فکر نہیں کریں. مجھے حوصلہ دیا. تو پھر بڑھتے بڑھتے آج دیکھیں ہمارا بیٹا, کل میں پھر اس کے پاس تھا, رات میں نے وہاں پہ کافی دیر گزاری اور اس سے جب دعا پھر کرائی تو اس نے دعا بھی کی اور اس کا کل آپ کو تو شکر گزاری بھی, اس نے بھی کھانا پینا بھی شروع کیا. ایک ہماری کوئی بیڑ, کون ہے؟ کوئی بیڑ ہے, وہ بچہ. ہم سب جو خدا کے خادمین ہیں ہم اس کے لیے کیا کریں گے, دعا کرتے رہیں گے تاکہ وہ لوسٹ شیپ کو جو کہ ابلیس نے وار کر کے اس کو کہیں چھپا دیا ہے, اس کو برف کے اندر سے, اس کو پہاڑیوں میں سے, اس کو مشکلات میں سے, ابلیس کے شکنجوں میں سے ہم نے اپنے یسوع کے نام سے ابلیس سے چھٹکارا نائب کروانا اور کروا بھی چکے ہیں. ہاللیلویہ. آج ہم کیا ہے کہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ان چھوٹوں کو ناچیز نہ جانا. کوئی اپنے آپ کو کبھی ایسا نہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. سب کرتے ہیں پیار, جو خدا کے خادمین ہیں, جو علاقے کے بزرگ ہیں, جو کیا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں وہ تو پیار کرتے ہیں, لیکن بزرگ ہیں اور یہ پادری ہیں. اس دن جب سب سے پہلے مجھے اتنا اچھا لگا کہ پادری آصف جب دعا کر رہے ہیں, یہ اپنے کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور کیا ہو گئے, ان کی آنکھوں سے کیا ہے کہ آنسو کے ساتھ رونا بھی شروع ہو گئے. تو I was so depressed by his tears کہ میں نے خدا تو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ تو نے اپنے بندہ کو یوں. اور اگلے دن میں دیکھتا ہوں صبح جو صبح کے سارے بزرگ ہیں وہ بھی رو کے دعا, اور میں نے کہا کہ جو دعا آنسوں سے کی جاتی ہے خدا اس کا جواب کیسے دیتا ہے, فوراً دیتا ہے. جواب ملا ہے. خدا کرے ان چھوٹوں کو, ان کو چھوٹوں کو کیا ہے کہ قدر کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اکثر ریجیکٹ کر دیتے ہیں, نہیں خیر ان کا کیا, ان کی کیا ضرورت ہے.
آگے بڑھتے ہیں. کیا کریں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. یہ لفظ لکھا آسمان پر ان کے فرشتے. کن کے فرشتے؟ کن کے فرشتے منہ دیکھتے ہیں؟ ان کے. ان اور ان میں فرق ہے. اردو جانتے ہیں سب. ان کا مطلب کیا ہے؟ جو پاس ہے. ان کا مطلب کون ہے؟ جو. اور آسمان پر خدا کے جو فرشتگان ہیں اور ہمارے جو محافظ فرشتے ہیں وہ خدا کے حضور آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو انہیں آرڈرز ملتے ہیں, آپ کے پروٹیکٹر ملتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہیں, یہ موونگ سمویئر, اور اچانک سے آپ کے آگے گاڑی آ جاتی اور آپ کو پتہ نہیں تھا کوئی آپ کو پیچھے کرتا. کیا اس سے خواب آتی؟ اس کو خدا تیار کرتا ہے کہ اس کو بچا لے. اسی طرح خدا کے خادم جو بیٹھے ہوئے ہیں آج ہماری زندگیوں میں کام کر رہے ہیں, جب ہم سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ واقعہ آتا ہے تو خدا اپنے خادموں کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. اور وہ راتیں جاگتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں اور خدا کے حضور جھکتے ہیں اور خدا اپنا آسمان برکتوں سے اور جیسے اس بچے کو خدا نے بچا لیا. ہاللیلویا. یہ فرشتے کیا ہے کہ ان کا کام ہے, انہی کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم, خدا یسوع مسیح کی بات شروع ہو گئی. ابن آدم خدا یسوع مسیح کا فیورٹ سینٹینس ہے. اپنے آپ کو ابن آدم. لفظ ابن کا مطلب کیا ہے؟ ابن ورڈ الف بے نون ابن. ابن آدم, the son of man, the son of man. آدم کی اولاد میں سے, ایسے ہی the son of man, آدم کی اولاد میں سے. ابن آدم, آدم کی اولاد میں سے, the son of man. ابن آدم یسوع مسیح اپنے آپ کو بہت کیا ہے کہ پیارے طریقے سے کہا کرتے تھے. لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ہم میں سے ہر وہ شخص, ہر وہ بیٹی, ہر وہ بیٹا جو کلام تو پڑھتا ہے, کلام تو سنتا ہے, دعا تو کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا, وہ آج بھی اس کھوئی بھیڑ کی طرح جو جنگل میں, بیابان میں, پہاڑ میں, برف میں دبی ہوئی تھی, آج بھی وہ ویسے کے ویسے. کوئی بھیڑ وہ شخص ہے, وہ انسان ہے, وہ بہن ہے, وہ بھائی ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیٹا ہے جو خدا کی کلام کی طرف رجوع نہیں لاتا. میں نے جیسے کہ لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پادری کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, خدا کے خادم کے گھر میں پیدا ہو گیا اور یسوع کو کیا ہے کہ اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کیا, توبہ نہیں کی, تو آج بھی میں بھی اگر نہیں قبول کر رہا کہ خادم ہوں تو میں بھی کوئی بھیڑ. بھلے میں اپنا گمان کروں کہ میرا دادا پادری اصغر عالم تھا, چرچ آف پاکستان کا, تو وہ تھا. میں آج اگر خدا کے حضور اپنے آپ کو نیچے نہیں کرتا, چھوٹا نہیں بناتا, اس کو قبول, یسوع کو قبول نہیں کرتا, تو کیا ہے؟ ابھی تک میں نجات یافتہ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ مجھے سکھایا نہیں گیا. لکھا بس توبہ کرو, رجوع لاؤ. ہم توبہ بھی نہیں کر رہے, ہم رجوع بھی لاتے, صرف سنتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ تم سنتے تو ہو لیکن کیا نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے. کلام کہہ رہے تم سنتے تو کیا نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے. اب سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. یہاں پہ ایک کھوئی بھیڑ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ کھوئی بھیڑ کون ہے؟ اگر ہم خدا کا کلام نہیں سنتے تو وہ کھوئی بھیڑ میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. ہر وہ شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا. He or she is a lost sheep. وہ ایک کھوئی بھیڑ ہے, اسے ماننا پڑے گا. جو خدا کے کلام کو نہیں مانے گا ذمہ دار خود ہوگا. کل خدا کے خادم کھڑے ہوں گے, کل پھر پادری آصف کھڑے ہو جائیں گے, کل اگلے والے دن, کل کا مطلب آنے والے دن میں یہ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی خدا کا خادم یہاں کھڑا ہوگا, آپ گزار ہوگا. اگر آپ نہیں سنیں گے تو بے فائدہ. چینج کریں اپنے آپ کو. نیا سال ہے, زندگیاں چینج کریں. دعائیاں زندگی کیا ہے, گھر میں روزانہ کم از کم سنتے وقت ہے کہ 2 منٹ کی شکر گزاری کریں.
सुबह उठे खुदा की शुक्रगुजारी करो और अमल भी करना शुरू करो। जो आज अच्छी बात कही गई है कलाम लेके आया करें, अपनी क्या है कि नोटबुक लाएं और उसमें क्या है पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें। अगले का तुम क्या समझते हो, आपसे सवाल है, मुझसे सवाल है, तुम क्या समझते हो? अगर किसी आदमी की 100 बेड़े हैं, यानी कि अगर किसी आदमी की कितनी बेड़े हो? 100 बेड़े। जिसके पास 100 बेड़े होते थे पुराने जमाने में, वो तो आज भी जिसके पास 100 बेड़े होंगे वो करोड़पति हो सकता है। बहुत महंगा। आपको पता है कि मटन का जो गोश्त है, आपको पता है कितना महंगा है? अब मैं पिछले दिनों में खरीदने गया था, कह रहे हैं ये अच्छा वाला जो 2200 रुपए किलो। अगर जो कोई भेड़ बेचेगा, बकरी और पूछे उससे खरीदने जाए, आपको पता चल जाएगा। फिर अगर उसके 10 भेड़े भी आपको साफ हो गया कि इसके पास कितना पैसा हो, तो वो अमीर हुआ कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह देखें आपके इंतजार में रहता है। हम सब यीशु मसीह की खोई हुई भेड़े हैं, और जो जो उस गल्ला में किसी भी खादम के वसीला से आ जाती हैं, तो मैं समझता हूं उस खादम की 24 घंटे ड्यूटी लग जाती है कि वो उसके लिए दुआ भी करे और रोजाना उस भेड़ के लिए क्या है कि चारा भी क्या है कि तैयार करे, उसके लिए पानी भी तैयार करे। ये चारा कौन सा है? खुदा का कलाम, रूहानी कलाम। ये उसको पानी की ड्यूटी लग जाती है, उसको क्या है तो उसके लिए तैयारी रखनी है। और देखें हम बहुत मेहनत करके हम सब मिलकर आपके लिए क्या है कि कैसे हम जब नहीं भी होते तो पादी जाने तो आपके साथ यहाँ बैठा होता है, आपको प्रैक्टिस में बड़े लड़कों को करा रहा होता है, आपको समझा भी रहा होता है। फिर भी अगर हम ना समझे, हम फिर भी कोई बेड़ी बने नहीं, तो क्या होगा? फिर एंड क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है? A day will come, we will be no more on this planet Earth. एक दिन आएगा हम इस जमीन पर नहीं होंगे। कहाँ होंगे? आसमान पर होंगे। किसने कहा? जो क्या है कि उसमें तौबा नहीं करती, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वहाँ कहाँ होंगे वो? हमेशा की कौन सी? हमेशा की आग कौन सी पासों चलता है? मुताशवा क्या कह रहे हैं? वो जो शैतान और उसके शागिर्दों के लिए लगाई गई आग और गंधक की आग, जो कि कभी ना बुझने वाली आग, उसमें जाना चाहते हैं? कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं। आप हाथ उठा रहे हैं। No one wants to go. मेरा उस दिन हाथ थोड़ा सा उंगली क्या है कि मुझे सेक लग गया था। सेक को ना कि सेक लग गया तो खुदा सेक लग गया, मुझे सारा दिन दर्द होता रहा। मैं बार बार सी कर रहा हूँ, वेरी सेंसिटिव, दर्द बहुत होता है, सर्दी बहुत लगती है। यानी कि क्या है कि वो अक्सर पहना थे जैसे कि मुझे तो मैं कोट पहना होता है, धूप में पहन के घूम रहा था, तो मुझे सेक लग गया। फिर मैं उस बच्चे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचा कि टफ हाउ, क्या है कि उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा उसके बदन में। वो कैसे बच्चे को जब भी बोलते वो आगे से जवाब सही है, हम कहते शान, वो जवाब दे रहा। और जब स्टार्टिंग में हम लोग जा रहे उस टाइम में उसको जब वो प्रोसेस में जा रहे उसमें क्या शान कह रहे जी मम, खुदा ने देखें इतनी ज्यादा उसको कुव्वत सकत बर्दाश्त की कुव्वत दी है। तो मुझे तो जीसस क्राइस्ट उस टाइम याद आगे के यीशु मसीह भी हमें कह रहा है बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी वो यही उसका पॉइंट है, यीशु का टर्निंग पॉइंट, ये जानते ही नहीं। स्टीफनस ने भी ऐसे वैसे ही कह दिया था यीशु की तरह कि ये नहीं जानते, इनको तो माफ कर। लेकिन माफ कितना करेगा खुदा यीशु? वो तो हमारी शिफायत कर रहा है। हम कोई भेड़ की तरह बैठे रहते हैं, हम कोई भेड़ के लिए कलाम सुन रहे होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जैसे हमने यहाँ से बाहर निकलना हम यहाँ जमघटक बना के खड़े हैं। There is no change। क्यों नहीं? किसने चेंज करना है? ये बुजुर्ग का इन्होंने चेंज करना है, भाई नासर ने चेंज करना है, पादरी आसिफ ने चेंज करना है, पादरी डैनियल चेंज करना है, या मैंने चेंज करना है? उसका चेंज है। भेड़ आप किसकी हैं? खुदा की। और किसकी सुननी है? खुदा की। कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो मेरी भेड़ें मेरी क्या करती हैं? आवाज सुनती। आवाज किसकी अभी आ रही है? खुदा की। सुनेंगे? यस। कौन कौन सुनेगा? तो आज जाकर घर में आपने खुदा का शुक्रिया अदा करना है कि खुदावंद तूने हमें आज ये कलाम सिखा दिया है, और फिर आगे क्या करना है? जाके दुआ भी करना। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इसको याद रखना है कि ये मेरा क्या है कि मैंने जब ये कलाम सुना तो मैं अपने आप को मैंने चेंज कर दिया कि भाई मैं एक कोई भेड़ हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता, लेकिन यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है। यीशु कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों के लिए क्या करता हूँ? तो यीशु के नाम से तालियां।
خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات پاسٹر صاحب نے بتائی کہ ہمیں اپنے استاد